دور حدیث پڑھنے والی طالبات صرف بخاری شریف کے الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ وہ جو نبی علیہ السلام کے کلام کے اندر نور ہے اس نور کو حاصل کرنے کی بھی دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ ہمیں کلام کے ذریعے سے متکلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چونکہ سارا سال یہی حدیث ہیں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کی باتیں، اور ہر وقت وہی خیال ذہن میں رہتے ہیں، تو اکثر و بیشتر دور حدیث کے طلباء کو اس سال میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درشن کا سال کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آئینہ گدلا ہو تو اپنی شکل نظر نہیں آتی، اگر دل کا آئینہ گدلا ہوگا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسے نظر آئے گا؟ اس لیے جو یہ چاہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، وہ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے دل کے آئینے کو صاف کرے، مصفہ اور مجلہ کرے گی، تب اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اگر اب تک وقت گناہوں میں گزرا ہے تو اب توبہ کر لیں، وقت ہے، انشاءاللہ پورا سال ہے، سال ہم تقوی کے ساتھ گزاریں گے تو ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ایک مجذوب تھا دہلی میں، ایک جگہ چل رہا تھا تو ایک مکان کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا، کیا ہو رہا ہے اس مکان میں کہ میں اس کے اوپر نور کی بارش برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شیخ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور اس مجذوب کو باہر گلی میں کھڑے پتہ چل رہا ہے کہ مکان کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح مدارس میں جب دور حدیث میں بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ تو ایک کمرے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، مگر پورے مدرسے کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے کلام کا نور برس رہا ہوتا ہے۔ عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری بخشش کا ایک ہی آسرا ہے کہ ہم نے حدیث پاک کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، کتنا پڑھا کتنا سمجھا یہ الگ بات ہے، مگر جو طلب تھی اس طلب کے اوپر انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔